برادرز آج ہم انشاءاللہ 25ویں سپارے کو انشاءاللہ آغاز کریں گے، 25 چیپٹر سپارے کو، اور یہاں پہ آغاز میں ہی سورۃ الفصلہ، سورہ فصلت کی آیت نمبر 15 میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک انسان کے رویے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم ایک بندے کو مشکل کے بعد آسانی عطا کرتے ہیں یا رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس کے بعد وہ اپنے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میں ڈیزرو کرتا تھا، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو وہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو میرے لیے ہے، یعنی میں اس کو ڈیزرو کرتا تھا، میں تو اس کا حقدار تھا۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں قیامت کو نہیں سمجھتا کہ وہ قائم ہونے والی ہے۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں نے لٹایا گیا اپنے رب کی طرف، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، تو میرے پاس اس کے پاس جو اللہ نے میرے لیے تیار کر رکھا ہے وہاں پہ میرے لیے اچھا ہوگا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، کہ جب آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اس کی طرف اللہ کی طرف سے جب وہ نعمتیں آتی ہیں تو وہ انسان جو ہے وہ ڈرفٹ کرتا ہے، یعنی دور ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن جب انسان کے اوپر مشکلات آتی ہیں تو پھر انسان کیا کرتا ہے کہ وہ لمبی لمبی دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا جنرلی اللہ نے بیہیویئر کا ذکر کیا کہ جب مال و دولت انسان کی زندگی میں آتی ہے، فراوانی آتی ہے، کنوینئنس آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو رحمتیں عطا کرتے ہیں، تو انسان نیچرلی کیا کرتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اور کئی اعتبار سے مشکل وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، کہ جب وہ مشکلات آتی ہیں تو انسان اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ ان ادر ورڈز کہ جب انسان کے اوپر مشکل آتی ہے تو کئی اعتبار سے مشکل انسان کے لیے بینیفیشل اس لیے ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کا ایک موقع ملتا ہے۔ اور اس سے ایک اور خاص چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کی، جیسے میں نے بتایا کہ جب اللہ کی طرف سے آسانی آتی ہے تو سب سے پہلے جو عقیدہ انسان کا کمزور ہوتا ہے نا، وہ ایمان بالآخرت کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ دنیا کی جو نعمت ہے، جب دنیا کی نعمت کے اندر انسان زیادہ انورسڈ ہوتا ہے، مٹیریل کے اندر زیادہ انوالو ہوتا ہے، تو نیچرلی اس کا کاؤنٹر ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ جو آخرت ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایکچولی میں دنیا کی نعمت دینی، کیونکہ یہ دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کو سمہاؤ کانٹراڈکٹ کرتی ہیں ٹو سرٹن ایکسٹینٹ۔ مٹیریل جو ہے وہ بہت زیادہ اگر آپ اس میں امرس ہیں تو نیچرلی آپ پھر آخرت جو ہے اس کے اوپر سے یعنی آپ کا ایمان کم ہوتا ہے، ظاہر ہے انسان پھر سمجھتا ہے کہ شاید میرا سب کچھ یہی ہے، انسان اپنی زندگی بھی اس طرح گزارتا ہے، وہ لیجر اور وہ پلیجر وہ ہر اعتبار سے انسان کو اوور ویلم کرتا ہے۔ تو جنرلی انسان کی طرف سے جب اللہ کی طرف سے نعمتیں آتی ہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر مجھے فار ایگزامپل میری تو زندگی اچھی ہے، اللہ کی میرے پر بہت زیادہ احسانات ہیں، اور اگر بالفرض میں نے آگے چل کے جانا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے وہاں پہ بھی بہتری عطا کریں گے، تو انسان ہمیشہ یہ دھوکے میں رہتا ہے کہ نعمتوں کا آنا ہمیشہ سے وہ شاید میری کوئی بہت بڑی کامیابی ہے اور شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت راضی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ناٹ نیسسرلی، ہم اس پر پہلے بھی بات کر چکے ہیں، تو یہ کچھ چیزیں میں چاہ رہا تھا کہ اس کے حوالے سے ہم اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنی اصلاح بھی کریں اس حوالے سے کہ اللہ کی نعمتیں جب آئیں تو انسان اللہ کا شکر ادا کرے تاکہ وہ نعمتیں برقرار رہیں، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو ہم نعمتوں میں بھی یاد رکھیں، نہ صرف انسان مشکلوں میں صرف اللہ کو یاد رکھے۔ اچھا ہمارے نا ایک پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ذکر کیا تھا فطرت کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو فطرت پہ پیدا کیا ہے، اور یہ فطرت جو ہے انسان کے اندر کی ایک آواز ہے جو اللہ تعالیٰ کو ایک لحاظ سے پہچانتی ہے، اور پھر جب انسان غور و فکر کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق میں تو وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک نشانی ہی ہے، اور نشانیاں جو ہیں، آیات جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، علماء نے ان کو 3 قسموں میں بیان کیا ہے۔ یہاں پہ یہ آیت جو ہے سورہ فصلت میں آیت نمبر 53، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم ان قریب ان کو دکھائیں گے اپنی آیات فی الآفاق، ہورائزنز میں، یعنی آؤٹ سائڈ آف دیم سیلوز، ہر جگہ وہ دیکھیں گے، دنیا میں دیکھیں گے ہماری آیات، وفی انفسہم، اور اپنے اندر بھی دیکھیں گے، اور یہ جان لیں گے حق کو، اور حق سے مراد یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جان لے کے پہچان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فطرتاً ہمارے اندر بھی وضع کی ہوئی ہے یہ پہچان، اور اگر آپ دنیا میں غور کریں، اور بہت لوگوں نے غور کیا بھی ہے اور پھر اس نتیجے پہ پہنچے بھی ہیں کہ گاڈ ڈز ایگزسٹ۔ وہ مغیرہ بھائی آپ کو یاد ہوگا ہم نے آج سے 2-3 سال پہلے ایک پروگرام بھی کیا تھا اینتھنی فلو کے اوپر، جو ایک ایتھیسٹ تھا، ڈی این اے پڑھ ہاں، جس نے ڈی این اے کو اسٹڈی کیا تھا تو وہ پھر تھیسٹ بن گیا تھا، یعنی بلیور ان گاڈ بن گیا تھا، اور اینتھنی فلو بہت ایک ویل پبلشڈ ایتھیسٹ تھا، یہاں تک کہ رچرڈ ڈاکنز ٹائپ لوگ بڑے حیران ہوئے تھے کہ اینتھنی فلو جو ہے وہ گاڈ میں بلیو کرنے لگے، اور اس نے کتاب بھی لکھی تھی دیر از اے گاڈ۔
تو اس میں بھی ہاؤ ڈڈ ہی فائنڈ آؤٹ کہ گاڈ ایگزسٹس، وہی سائنس جو آفاق میں ہیں، جو آؤٹ سائڈ آف آر سیلز ہورائزنس میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اسی طرح بہت زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے اسٹڈی کیا، کاسمولوجی کو اسٹڈی کیا، دنیا کو اسٹڈی کیا، اس کی فائن ٹیوننگ کو دیکھا ہے، کاسمولوجیکل کانسٹنٹ اور بہت زیادہ چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہمیں ملتی ہیں. ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ایگزسٹ کرتا ہے، اینڈ وداؤٹ اے شیڈو آف اے ڈاؤٹ ہم اس اسرشن تک پہنچ سکتے ہیں کہ گاڈ ڈز ایگزسٹ. تو اپنے اندر بھی اور اپنے سے باہر بھی. اور پھر قرآن کی جو آیات ہیں ان کو بھی آیات اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پوائنٹ کرتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نشاندہی کرتی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایگزسٹنس کا پروف ہے. سو پروفس ود ان آر سیلز، آؤٹ سائڈ آف آر سیلز اینڈ ود ان دا قرآن. اور اسی پارے میں سورہ جاثیہ میں آیا نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق. یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو تمہارے پہ پڑھی جاتی ہیں حق کے ساتھ. کون سی آیات؟ یہ قرآن کی آیات. فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون. پھر کون سی بات ہے، کون سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کے بعد جس میں تم بلیو کرو گے؟ یعنی وائی ڈونٹ یو بلیو ان دیز آیات؟ تو 3 چیزیں ہیں. ایک انسان کے اندر کی آواز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف دلالت کرتی ہے. اس کے بعد آپ غور و فکر کریں اپنے ارد گرد باہر دنیا میں، آپ کریشن پہ غور و فکر کریں، اس میں آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی. پھر آپ قرآن کی آیات پڑھیں اور دیکھیں یہ آیات جو ہیں ابھی پچھلے ہم 20-25 ایپیسوڈ سے یہ آیات ان کی تلاوت کر رہے ہیں. تو اس میں مومنوں کا جو کیفیت ہونی چاہیے، ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے ان کا. تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتے ہیں وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ. ہر اس جھوٹے گناہ گار کے لیے جو ہے ویل ہے، یعنی اس کے لیے جہنم ہے، اس کے لیے افسوس ہے اس کے اوپر. يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا. وہ سنتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات، یعنی قرآن کی آیات، تتلا علیہ، اس کے اوپر جو پڑھی جاتی ہیں، ثم یصر مستکبرا، پھر وہ پرسسٹ کرتا ہے اپنے استکبار میں، اپنے ایروگنس کے اندر، کأن لم یسمعها، اور ایسے پریٹینڈ کرتا ہے کہ جیسے اس نے سنی ہی نہیں ہے. فبشرہ بعذاب علیم، تو اس کے لیے بشارت ہے، کس چیز کی بشارت ہے؟ عذاب علیم کی. تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سب کو، سب نوع انسانی کو، ایوری ہیومن بینگ کو اللہ تعالیٰ کم از کم ان 3 میں سے ایک نہ ایک آیت کی جو ہے یاد دہانی کرواتا رہتا ہے. کبھی کبھار انسان کے اپنے، جب وہ اپنے اکیلے پن میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس کی اندر کی آواز اس کو بتاتی ہے کہ اللہ ایگزسٹ کرتا ہے. جب وہ مشکل میں ہوتا ہے، ہم نے پہلے بھی ایک پریویس ایپیسوڈ میں آیت بھی پڑھی قرآن کی، جب وہ اِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ سمندر میں کسی کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کوئی پرابلم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، وہ اندر کی آواز ہے. جب انسان ان آیات کو اگنور کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کی سزا اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہوگی پوری. کون سی آیات؟ جو آیات قرآن کی آیات ہیں ان کو اگنور کرنا، جو اپنے اندر کی آواز ہے اس کو اگنور کرنا، اور جو کریشن کے اندر آپ کو آیات نظر آ رہی ہیں ان کو اگنور کرنا. تو یہ حجت قائم ہو جاتی ہے انسان کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں. جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. احمد بھائی، میری جو پہلی ریفلیکشن ہے سورہ شورا آیت نمبر 5 ہے، اس میں اینجلس کا تذکرہ، اور میں اینجلس پہ بات کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تقاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم. The heavens almost break from above them, and the angels exalt Allah with praise of their Lord and ask forgiveness for those on earth. Unquestionably it is Allah who is the forgiving, the merciful. ایک تو اللہ رب العالمین کا جلال، بادشاہت، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل السلام نے خود بتایا کہ انسانوں میں سب سے زیادہ نفرت مجھے فرعون سے ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں رب اعلیٰ ہوں. اور اس نے جبرائیل السلام نے کہا کہ اس نے بدبخت نے اللہ تعالیٰ کا جلال اور اللہ کی میجسٹی نہیں دیکھی، یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ میں رب اعلیٰ ہوں، حالانکہ اسے پتہ نہیں کہ رب ہے کون. اور جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا نا کہ جبرائیل السلام کو میں نے اللہ کی بارگاہ میں کس طرح سے دیکھا جیسے ٹاٹ سکھڑ کے ہو جاتی ہے، مطلب اتنا خشیت سے اور اتنا ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اوبیسلی. اور پھر وہ بھی حدیث ہے غالباً کہ کریکٹ می اگر میں کوئی الفاظ میں، ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتا ہے، کوئی بات کرتا ہے تو اینجل سہم جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور پھر پوچھتے بھی ایک دوسرے تمہارے رب نے کیا بات کی، اور پھر وہ بات پھر نیچے آتی ہے. تو یہاں بھی اسی ہیبت کا اور اسی جلال کا ذکر ہے ان آیات میں بھی. تو اینجلس کے بارے میں کوئکلی میں کچھ آڈینس کو نالج دینا چاہوں گا کہ سبحان اللہ، پہلی تو بات اینجلس کتنے زیادہ ہیں. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ مغیرہ بھائی بیت معمور
وہاں ڈیلی کتنا اینجل طواف کر رہا ہے؟ 70,000 70,000 اور ڈیلی، اور اس کے بعد اس کی باری نہیں آئے گی اس اینجل کی جس نے وہ طواف کیا ہے. تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں ان کی پریزنس کا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معراج کے سفر پہ جب میں گیا تو ہر ایک ہاتھ کے ڈسٹنس میں تقریباً یہ ڈسٹنس آتا ہے، اس میں نے ایک اینجل دیکھا جو اللہ کی حمد بیان کر رہا تھا. اور پھر میں نے انہیں رائٹنگ کرتے ہوئے بھی سنا، رائٹنگ آف دی اینجلس آبویسلی. تو کتنے اینجلز ہیں سبحان اللہ. اور پھر اینجلز آبویسلی لائٹ سے بنے ہیں، بٹ یہ وہ والی لائٹ سے ہم استدلال نہیں کر سکتے جو یہ اسپیڈ آف لائٹ. کچھ لوگ ظاہر ہے اس سے ریلیٹ کرتے ہیں. پھر لائٹ کو لے کے کچھ لوگ یہ بھی ریلیشن کرتے ہیں نا کہ وہ بیت معمور شاید بلیک ہول ہے، کیونکہ بلیک ہول کے ارد گرد لائٹ گھومتی ہے، اندر نہیں جاتی. تو وہ بہرحال اس طرح کا استدلال میں نہیں سمجھتا کہ درست ہے. تو اینجلس کس لائٹ سے بنے؟ نور ہے. واللہ عالم وہ یہ لائٹ ہے بھی کہ نہیں ہے فوٹونز والی، اللہ کو بہتر پتہ ہے وہ کون سا نور ہے. تو باقی یہ کہ اینجلس کی ڈفرینٹ فارمز ہیں، پر ہوتے ہیں ان کے، یہ تو ثابت ہے سورہ فاتر آیت نمبر 1 سے. پریز بی ٹو اللہ ہو کریٹڈ آؤٹ آف نتھنگ دی ہیونز اینڈ دی ارتھ، ہو میڈ دی اینجلز میسنجرز ود ونگز 2 or 3 or 4 pairs, adds to creation as he pleases, for Allah has power over all things. پھر سب سے خوبصورت اور پاورفل اینجل جو ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام ہے. اور جبرائیل علیہ السلام کا جو سائز ہے سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ I saw Jibreel in his true form. He had 600 wings, each of which covered the horizon. There fell from his wings jewels, pearls and rubies. Only Allah knows about them. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ I saw Jibreel descending from heaven and his great size filled the space between heaven and earth. اللہ اکبر. یہ صحیح مسلم کی جو ہے وہ روایت ہے. پھر among the greatest angels are those who carry the throne of Allah. جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اینجل کے بارے میں بتایا کہ مجھے پرمٹ کیا گیا اس کا سائز بتاؤں. اس کا سائز یہ ہے کہ اس کے جو ایئر لوب سے شولڈر تک کا سائز ہے وہ اتنا ہے کہ اگر ایک پرندہ چلنا شروع ہو یہاں سے لے کے یہاں تک تو اسے 700 سال لگیں گے اس پرندے کو. اور وہ اینجل نے اللہ رب العالمین کا تھرون جو ہے وہ اٹھایا ہوا ہے. اور قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تھرون 8 اینجلز اٹھا کر لائیں گے. سورہ حاقہ میں غالباً یا سورہ قلم میں، تو 8 اینجلز ان کا بھی ذکر ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اینجلز کی شکل ڈراؤنی بھی ہوتی ہے، یعنی جو مالک تھا اس کے بارے میں آتا ہے. پھر وہ جو اینجلز ابو جہل نے دیکھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ سہم گیا تھا دیکھ کے. وہ جو پورا واقعہ ہمیں ملتا ہے سورہ ماؤن کی تفسیر میں غالباً ملتا ہے کہ وہ جو یتیم بچوں کا مال تھا ابو جہل کے پاس، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، کہا ان کا مال دو، اس نے فوراً دے دیا. زبانیہ کے بارے میں بھی آتا ہے نا، زبانیہ جو ہیں وہ جہنم کے فرشتے ہیں، تو وہ بھی اللہ اکبر ایسے ہی ہے. تو بہرحال تو وہ بڑے سٹرن اینجلز بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں. پھر ظاہر ہے اینجلز کین شیپ شفٹ، ہیومن فارم میں بھی آتے ہیں اینجلز، یہ ثابت ہے. تو یہ حضرت جبرائیل کا کئی بار جو ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ ہیومن فارم میں بھی اور بہت خوبصورت شکل میں جو ہے وہ آئے. تو بہرحال اینجلز کا رول کیا ہے ہماری لائف میں سبحان اللہ. یعنی دیکھیں کہ اللہ نے کتنی مدد کی ہوئی ہے اینجلز کے تھرو انسانوں کی. کہ ایک تو اینجل ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں، اور ایک حدیث مجھے یاد آئی کہ جو شخص نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، اور یعنی آج کل آپ دیکھیں نا احمد بھائی کہ لوگ اٹھنے کی کرتے ہیں، اور میرے سے بھی یہ غلطی ہوتی، جلدی پتہ نہیں ہمیں کس چیز کی جلدی ہوتی ہے، یہ بھی نہیں سمجھ آتی. تو ہم بس سلام پھیرا اور پیچھے دیکھتے ہیں نکلیں. اب وہ پیچھے والے بھی بیچارے ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو میں ہمیشہ اس حدیث سے موٹیویشن لیتا ہوں کہ یار تھوڑا بیٹھ جاؤ اور ذکر کر لو، کیونکہ جب تک انسان مصلی پہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے اینجلز اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. اینڈ آئی تھنک دیٹس دا کوئکسٹ وے اف یو وانٹ ٹو بی فارگیون بائی اللہ. آپ سوچیں اینجلز آپ کے لیے استغفار کریں تو کیوں نہیں آپ کو اللہ رب العالمین معاف کرے گا. ایک ہی. پھر اینجل سے آمین ٹو آر دعا. جب ہم اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے کوئی دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اینجل جو ہے وہ آمین کہتے ہیں اس دعا پہ. اور اس کے بعد اینجلز ہمارے ڈیڈز کو ریکارڈ کرتے ہیں، ظاہر ہے ان کا ذکر ہے کرام کاتبین. اس کے بعد جو ہے اینجلز ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور رائٹ لیفٹ میں ایک حدیث میں 2 کا ہے، ایک میں ہے 4 کا ذکر ہے کہ اللہ نے ظاہر ہے 4 اینجلز پیدا کیے انسان کے ساتھ، یا 2 اینجلز پیدا کیے. اور بلکہ میں تفسیر ابن کثیر میں پڑھ بھی رہا تھا کہ حضرت آدم نے سوال، پتہ نہیں اس کی صحت کیا ہے اس واقعے کی، لیکن میں نے پڑھا کہ حضرت آدم نے سوال اللہ سے کیا تھا کہ اللہ آپ نے جو ہے وہ ابلیس کو اتنی چھوٹ دی تو ہمیں ریٹرن میں آپ نے کیا دیا؟ تو اللہ نے پھر بتایا میں نے آپ کو پروٹیکشن کے لیے اینجلز دیے. تو اینجل جو ہیں وہ گھیر لیتے ہیں اس شخص کو، اس گھرانے کو، اس محفل کو
جہاں پہ اللہ کا ذکر ہے، اور بہت پھر وہ نورانی محفل ہوتی ہے، وہ بہت سیرینٹی والی، پیس والی، کیونکہ اینجل جو ہے وہ پیس ہے بیسیکلی، اور پیس لے کر آتے ہیں. اسی طرح دیکھیں کہ وہ جو ہے روایت میں آتا ہے نا کہ جس محفل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اس کو اینجل جو ہے وہ پر میں کر کے جو ہے ڈھانپ لیتے ہیں. اور پھر صحابہ نے باقاعدہ وٹنس کیا سورہ البقرہ پڑھتے ہوئے کہ ایک اینجل اوپر سے ایک لائٹ آ رہی ہے، ان کا گھوڑا دبک گیا، ڈر گیا. سورہ کہف کا بھی، سورہ بقرہ کا بھی میں نے غالباً پڑھا تھا، لیکن بالکل سورہ کہف کا بھی. تو یعنی کہ اینجلز قرآن سننے آتے ہیں اور اینجلز رپورٹ بیک کرتے ہیں. فجر کی نماز پہ بھی جا کے رپورٹ بیک کرتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں کون کون تھا. سبحان اللہ، اللہ ہمیں توفیق دے. اور لاسٹلی یہ کہ جب ہم آیت الکرسی ریسائٹ کرتے ہیں تو اللہ ایک اینجل کو پیدا کر دیتے ہیں جو ہماری حفاظت کرتا ہے. تو تھرو آؤٹ لائف ہمارے ساتھ جو ہے وہ اینجلز سبحان اللہ جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے ایسے اعمال کریں جس سے مزید اینجلز آئیں، نہ کہ ایسے اعمال جس سے اینجلز ریپیل ہوں، دور ہوں، اور شیاطین جو ہیں وہ اٹریکٹ ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. بارک اللہ فیکم. میں علی بھائی یہاں پہ سورۃ الزخرف کی کچھ آیات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں آپ بھائیوں کے ساتھ. آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یعنی خلت کا درجہ رکھنے والے آپس میں ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جیسے کہ ابن قیم فرماتے ہیں جو محبت کا اور تعلق کا ہائیسٹ فارم ہے. اور یعنی یہ وہ درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں نے کسی کو دوست بناتا تھا، خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو بناتا، لیکن میں نے اللہ کو خلیل بنایا. یعنی محبت کا ہائیسٹ، یعنی آپ سمجھ لیں سب سے کلوزسٹ ترین فارم آف لو جو ہے محبت، یہ دوستی جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ خلت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. یہ اتنی دوستی ہیں جو دنیا کے اندر ہم کرتے ہیں، اس کے پیچھے ہم اپنے کیریئر تباہ کر دیتے ہیں، اللہ معاف کریں، اس کے پیچھے ہم بہت بڑے بڑے کمپرومائزز کرتے ہیں. قیامت کے دن یہی دوستی دشمنی کے اندر کنورٹ ہو جائے گی، سوائے متقین کے نہیں. یعنی اہل تقویٰ وہ ہیں، متقین وہ ہیں جن کے ریلیشنز قیامت کے دن بھی قائم رہیں گے اور ان کا ایک دوسرے کو بینیفٹ ہوگا، ایز کمپیئر ٹو وہ لوگ جو اللہ معاف کرے اپنے ان ریلیشنز کو استعمال کرتے ہیں غلط چیزوں کے لیے، یا جن کے ریلیشن ان کو برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں، آپس میں دوستیاں. آگے اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنے بندوں کے حوالے سے کچھ آیات ذکر کی ہیں. یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو آج کے دن تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ تم غمزدہ ہوگے. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یہ کون سے وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے ذکر کیا جو ایمان لے کے ہماری آیات پر اور جو مسلمان تھے. ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ اور اس کے ساتھ خوشی خوشی تمہاری بیویاں بھی ساتھ داخل ہو جائیں. یطاف علیکم بصحاف من ذهب واکواب فیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے چاروں طرف سے سونے کی رکابیاں اور سونے کے گلاسوں کے ساتھ ان پر دور چلایا جائے گا، یعنی ڈرنکس ان کو پریزنٹ کیے جائیں گے. اور فرمایا وفیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین، ان کے لیے جو بھی ان کے دل چاہیں گے سب کچھ وہاں پہ موجود ہوگا. وتلذ الاعین، اور آنکھوں کی لذت کی بھی بہت سی چیزیں ہوں گی. یعنی تو ویژول جسے کہتے ہیں نا پلیجر، یہ بہت ایک چیز ہے جو خاص طور پہ جس طریقے سے ویژول پلیجر کو بھی دنیا کے اندر آپ کو پتا تھا، ہم نے پہلے بھی ایک بات کی تھی، آپ نے دا پاور آف دا ویژول کے حوالے سے آپ نے کچھ چیزیں ذکر کی تھی. تو قیامت کے دن یعنی خاص طور پہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ویژول پلیجر، جہاں پہ اورل پلیجر، ویژول پلیجر، ان چیزوں کا بھی اہتمام ہوگا خاص طور پہ جنت میں. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس کے اندر تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو کس وجہ سے، جو تم عمل کرتے ہو. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس میں بہت سے پھل ہیں جن کو تم کھاؤ گے. آگے اللہ نے کانٹراسٹ کے اندر خاص طور پہ کیا چیز ذکر کی، إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، کہ مجرم جو ہے اللہ معاف کرے وہ جہنم کے اندر، جہنم کے عذاب کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ. سبحان اللہ، یہ جو جہنم کا عذاب ہے یہ کبھی بھی ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کی انٹینسٹی بڑھتی جائے گی. مجھے سبحان اللہ وہ حدیث یاد آ گئی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سبحان اللہ گرم اور سخت ہے، اور اس کے اندر سے عذاب کم نہیں ہوگا. وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے، یعنی مایوسی بھی ان کے اوپر آ جائے گی. شروع میں وہ توقع کریں گے کہ اللہ کی رحمت ان کی طرف توجہ فرمائے، لیکن وہ نہیں ہوگی ٹو دی ایکسٹینٹ کہ وہ پھر مایوس ہو جائیں گے. اللہ کہتے ہیں وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ، بیسیکلی ظالم تو وہ خود تھے، انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، یہ حالت ہو جائے گی ان کی، یعنی تکلیف اور درد اور عذاب کی اس لیول پر اور ایکسٹریم پہ پہنچ جائیں گے کہ وہ جو جہنم کا جو داروغہ ہے، مالک،
جو اس کا ذمہ دار ہے, جو گارڈین ہے, کسٹورین ہے, اس کو آواز دیں گے اے مالک. اس کا نام اللہ نے ذکر کیا کہ اس کا نام مالک ہے. لیقضی علینا ربک, کہ آپ ہمارے رب سے, اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارا کام تمام کر دے, ہمارا فیصلہ کر دے, یعنی ہمیں ہلاک کر دے. قال انکم ماکثون, مالک کہے گا تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو. لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون, یقیناً تمہارے پاس حق آیا لیکن تم حق کو ناپسند کرنے والے ہو. اللہ معاف کرے, ہمارے ہاں بہت سا رویہ بھی ہے آج کل. ہمارے ہاں ایک کلاس ہے جن کا تعلق نہ صرف وہ دین کو ڈینائی کرتے ہیں, دین پر عمل نہیں کرتے, اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, لیکن اللہ معاف کرے ان کے دل کے اندر دین کے لیے بغض اور عداوت اور کراہت ہوتی ہے. یعنی ان کی, جسے کہتے ہیں نا, جو قرآن کہتا ہے کہ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر, یعنی ان کے دلوں کے اندر جو بغض ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ ایکسپریس ہوتا نظر آتا ہے, لیکن ان کے دلوں کے اندر اور بھی بہت کچھ ہو جائے تو جو چھپا کے بیٹھے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ حالات یا پھر کلچر کے اندر کہ جی ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں, ہم اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتے, ہم لوکل لوگوں کے سامنے آ کے بات نہیں کر سکتے, لیکن ان کی مختلف ایگزامپلس, مختلف موقعوں, مختلف سچویشنز کے اندر وہ اپنے غصے کو, اپنی کراہت کو, اپنے بغض اور عداوت کو ایکسپریس کرتے نظر آتے ہیں. ان کا وہ معاملہ ہوگا قیامت کے دن, اللہ معاف کرے, کہ یہ اس لیول پہ پہنچ جائیں گے کہ یہ مالک سے کہیں گے کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمیں وہ جو ہے تباہ کر دیں, ختم کر دیں. سبحان اللہ. تو یہ کچھ آیات تھیں بہت خوبصورت. سورۃ زخرف کی جو آخری 2 رکوع ہیں خاص طور پہ بہت پڑھنے والے ہیں, خود ریفلیکشنز کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس پہ ریفلیکٹ بھی کرے اور تدبر بھی کرے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیٹ می شیئر نیوز ود یو. امت چینج ہو رہی ہے الحمدللہ, ہم لوگ سپیریئر سائیکالوجی کی طرف جا رہے ہیں الحمدللہ. دا یوتھ آر چینجنگ دا رول ماڈلس. جیسے ربیعہ بن عامر نے کہا تھا رستم کو, جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے ایک رب کی غلامی میں ڈال رہے ہیں الحمدللہ. If you want Youth Club to continue its work, support us right here. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر مویرہ بھائی. میری جو سیکنڈ ریفلیکشن ہے اٹ از فرام سورہ دخان ورس 3 to 6, اور میں آپ دونوں سے بھی چاہوں گا ہم اس پہ بات اس لیے بھی کریں کیونکہ لاسٹ 10 days میں لیلۃ القدر کی جو رات ہے تو اس کے حوالے سے تھوڑے سے اس کے سائنس کے حوالے سے اور کس طرح گزاری جائیں وہ راتیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین. Indeed we sent it down during a blessed night. Indeed we were to warn mankind. فیہا یفرقو کلو امرن حکیم. On that night is made distinct every precise matter. امرن من عندنا انا کنا مرسلین. Every matter proceeding from us. Indeed we were to send a messenger. اچھا, کچھ لوگوں کی یہ مسکنسیپشن ہے کہ یہ آیات جو ہے وہ شب معراج کے حوالے سے بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ اس دن بھی یا اس رات بھی میٹرز جو ہے وہ لوگ معافیاں بھی مانگتے ہیں. تو صحیح حدیث سے تو کہیں سے ثابت نہیں ہوتا کہ شب معراج میں اس طرح سے ہوتا ہے, بلکہ جو رات متفقن علیہ کنسنسس ہے اسکالرز کا, جس رات کو جو ہے وہ تقدیر اللہ رب العالمین, ظاہر ہے ڈیسٹنی بھی چینج ہو سکتی ہے اور اینجل ڈسینڈ ہوتے ہیں, تو وہ رات لیلۃ القدر ہے کنسنسس آف اسکالرز کے مطابق. لیلۃ القدر کی رات جو ہے اس پہ بڑا انٹرسٹنگ ویو ابن عباس رضی اللہ عنہ کا میں رکھوں گا کہ وہ 27ویں کے قائل تھے, اور اس کی وجہ وہ بڑی انٹرسٹنگ بتاتے ہیں کہ 7 ہیونز ہیں, 7 ارتھ ہیں, 7 طواف ہیں, اور جتنے بھی 7 سے ریلیٹڈ 7 دن ہیں ہفتے میں. تو یہ ان کا ایک مطلب استدلال کرنے کا طریقہ تھا. تو ویسے بھی ان کی تعریف بھی بڑی ہوئی ہے کہ بڑے ذہین اور انٹیلیجنٹ تھے. تو خیر یہ ان کا ایک اجتہاد ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ 27ویں کی رات ہے, بلکہ 27ویں کی رات وہ اپنا بیسٹ جوڑا اور بیسٹ خوشبو لگایا کرتے تھے. تو صحابہ ان سے پوچھتے بھی تھے کہ آپ تو ایسے تیار ہوئے ہیں جیسے عید کے دن تیار ہوا جاتا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ آج جبرائیل علیہ السلام آئیں گے, تو میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کسی اور حالت میں. لیکن علی بھائی یہ جو 27 ہے نا, یہ 7 کے ملٹیپلز میں نہیں آتا. یعنی جہاں پہ آپ یہ کہتے ہیں نا یہاں پہ اس میں 27 تو ہے نہیں. میں تو ان کا ویو سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ لاسٹ 10 نہیں ملٹیپل نہیں, وہ یہ تھا کہ 7 ہے, پھر 7 کے ملٹیپلز میں تو کہیں نہ کہیں 7 کے ملٹیپل نہیں. ان کا ویو یہ تھا کہ جیسے آڈ نائٹس ہے نا, فرسٹ آڈ نائٹ, سیکنڈ آڈ نائٹ, تھرڈ آڈ نائٹ, ففتھ آڈ نائٹ, 7th آڈ نائٹ اور 9th آڈ نائٹ, اس طرح سے. تو وہ ان کا اس طرح سے ویو تھا کہ 7th ون کوڈ بھی. یہ ان کا ویو ہے, لیکن ظاہر ہے ہمیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, کہ جو 7 کہتے ہیں نا کہ 7 جو عدد ہے 7 کا عدد, اصل میں یہ 27 جو ہے وہ 7 کے ساتھ اس طرح میچ نہیں کرتا. یعنی اگرچہ 7 کی سگنیفیکنس بعض لوگوں نے لکھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, جیسے آپ نے بتایا 7 طواف ہیں, 7 اللہ کے جو ہے نا وہ 27 سے ریلیٹڈ نہیں, وہ لاسٹ 10 نائٹس میں سے 7th کی بات ہوگی. لیکن اینی وے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں تلقین ہے وہ یہی ہے کہ ہر رات کو کرنی چاہیے, ایون جو ایون نائٹس ہیں ان میں بھی کرنی چاہیے. تو باقی اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کون سی رات ہے اور کون سی رات پا لے انسان. کوئی سائنس کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ سورج جو نکلے گا وہ شعاؤں والا نہیں ہوگا.
اچھا یہ جو 7ویں رات ہے نا، یہ اصل میں یہ نہیں وہ جو اگر آپ مہینے لاسٹ جو 10 days ہے نا، اگر آپ کا 30واں دن بھی شامل ہو جائے نا تو آپ کی یہ تھوڑی سی وہ چینج بھی ہو سکتی ہے. چلیں دیکھیں یہ ابن عباس کا بھی ہے، ہم ایک انفارمیشن کے لیے بتایا گیا ہے، لیکن ہم جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے سائنس کیا بتائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک تو یہ کہ سورج جو ہے اس کی شعاعیں نہیں ہوں گی، پھر یہ کہ ریڈش غالباً ہوگا، اس طرح سے آتا ہے، پھر یہ کہ اس کے اندر وہ حدت نہیں ہوگی، گرمی نہیں ہوگی، تیزی نہیں ہوگی. بالکل. تو بہت سے لوگ وہ تصویر بھی کھینچتے ہیں، اور اچھی بات ہے، تلاش کرنا چاہیے اس طرح کے سائنس دے کے. پھر بارش کا بھی تذکرہ آتا ہے، بہت پیسفل نائٹ ہوگی، ویدر بڑا جو ہے وہ پیسفل ہوگا، اس حوالے سے شور شرابہ اتنا جو ہے وہ نہیں ہوگا. کیونکہ ظاہر ہے اس کے حوالے سے احمد بھائی میں پڑھ رہا تھا کہ اسکالرز نے باقاعدہ کہا ہے کہ اٹ واز کالڈ لیلۃ القدر because the earth is constricted by the great number of angels on that night, and qadr means constriction. تو وہ اتنے اینجلز اس دن آتے ہیں، اس رات آتے ہیں ظاہر ہے. اور یہ جو رات ہے اس میں ڈکری کیا جاتا ہے ایوری میٹر، یعنی کہ نائٹ آف ڈیسٹنی ہے یہ آف آل کریچرز فار دا کمنگ ایئر. تو کمنگ ایئر کی جو ڈیسٹنی ہوتی ہے، اور اس رات جو ہے اٹ از ریٹن ہو ول لیو، ہو ول ڈائی، ہو ول بی سیوڈ، ہو ول بی ڈومڈ، who will be destined for paradise, who will be destined for hell, who will be granted honor, who will be humiliated, where drought and famine will occur, and everything else that Allah wills in that year. اچھا یہاں سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ لوح محفوظ میں احمد بھائی جو لکھا ہوا ہے وہ تو کامل اللہ رب العالمین کا نالج ہے، اور وہ نہ مٹنے والے الفاظ ہیں. لیکن وہاں سے نیچے میٹرز نازل ہوتے ہیں ان اینجلز تک. اینجلز کو تو نہیں پتہ نا اگلے سال کیا ہونے والا ہے، اینجلز کو تو کہا جاتا ہے کہ اگلے سال کا اب تم یہ اس طرح سے لکھو. لہٰذا ثابت ہی ہوا کہ جو لوگ اس دن اس رات دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو صحابہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے حج نصیب کر اس سال. بہت سے اسلاف یہ دعا کرتے تھے، حج کی دعا کرتے تھے. تو ظاہر ہے اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ اس رات ٹکا کے دعائیں کرنی چاہیے. اور چونکہ آپ کو بتا دیا اللہ نے کہ اگلے سال کے میٹرز لکھے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ دیکھیں کتنی زبردست اپرچونٹی ہے، سبحان اللہ، تمام جو ہے وہ ہم لوگوں کے لیے. تو میں چاہوں گا اس میں آپ بھی تھوڑا کچھ ایڈ کریں گے کیسے اسپینڈ کیا جائے. جی جزاک اللہ خیر علی بھائی. دیکھیں اس میں نا یہ جہاں تک 27 اور طاق راتوں کا معاملہ ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے. یہ اختلاف بھی پایا جاتا ہے کہ کیا یہ ڈیٹ جو ہے یہ سیم رہتی ہے ہمیشہ کہ یہ چینج ہوتی ہے، کہ ہر سال چینج ہوتی ہے کہ سیم رہتی ہے. تو اس میں علماء کا بہت اختلاف ہے، اور وہ اختلاف اس لیے ہے کیونکہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، کوئی نص، کوئی ایسی ہمارے پاس ٹیکسٹ نہیں ہے قرآن میں یا حدیث میں جو بالکل واضح طور پہ جو ہے نا اس کو ایک سنگل نائٹ پہ فوکس کر دے. تو اس لیے جو بیسٹ پریکٹس ہوگی کہ انسان جو ہے نا اپنے آپ کو 10 کی 10 راتوں کے اندر جو ہے نا اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرے. اس کے بعد جو بیسٹ پریکٹس ہو سکتی ہے وہ ہے کہ آڈ نائٹس کے اندر اس کو تلاش کرے. اینڈ ہمارے سے کچھ لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ احمد بھائی کون سی آڈ نائٹس، جو مکہ مدینہ میں آڈ نائٹس ہیں کہ جو پاکستان میں آڈ نائٹس ہیں. صحیح بات. تو اگین بیسٹ پریکٹس یہی ہے کہ 10 کی 10 میں کوشش کریں. اگر انسان وہ نہیں کر سکتا فوکس تو پھر کم از کم طاق راتیں. میں سمجھتا ہوں اس سے نیچے نہیں جانا چاہیے، کسی ایک رات کو مخصوص کر کے اس پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے صرف، کیونکہ یو مائٹ بی لوزنگ آؤٹ آن اے ویری بگ اپرچونیٹی. اللہ تعالیٰ نے کہا نا اس رات کے بارے میں خیر من الف شہر، کہ اٹ از بیٹر دین 1000 months. 1000 months از اراؤنڈ 83 years. تو اللہ تعالیٰ کہنا اٹ از بیٹر، یعنی اس سے بھی بہتر ہے. سو یو ڈونٹ وانٹ ٹو مس آؤٹ آن دی اپرچونیٹی آف ورشپنگ جسٹ فار 1 night اینڈ گیٹنگ دا ریوارڈ فار مور دین 83 years. تو انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے. میرا خیال ہے اس میں جو بیسٹ پریکٹس ہوگی وہ اعتکاف کی ہے. اگر انسان اعتکاف کرے گا تو وہ ایک لحاظ سے اپنے آپ کو فورس کرے گا کہ میں 10 کی 10 راتیں جو ہے نا عبادت کروں، کیونکہ اعتکاف خود بھی ایک عبادت ہے. تو عبادت کی حالت میں وہ 10 کی 10 راتیں اور دن ہوگا. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وہ ماحول اس قسم کا کریٹ کیا ہوگا، اس نے اپنے آپ کو ریموو کیا ہوگا اپنی ساری ورلڈلی ڈسٹریکشن سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر میں وہ اپنے آپ کو اس نے فوکس کیا ہوگا. تو بیسٹ پریکٹس آخری 10 راتوں میں اعتکاف ہے. اس کے ساتھ ساتھ انسان کو چاہیے کہ نماز کثرت سے نوافل پڑھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اگر کوئی چاہتا ہے تو نوافل میں کثرت کرے فرائض کے بعد. دعا کے بارے میں انسان سیکھے، ایٹیکیٹس آف دعا کے بارے میں اسٹڈی کرے، اور ایک لسٹ بنائے اپنے لیے دعا کے معاملے میں، اور کثرت سے دعا کرے ان راتوں میں. اور سیدہ عائشہ کی بھی حدیث اس حوالے سے ہے، خاص طور پہ لیلۃ القدر کے حوالے سے دعا کی. جی آپ شیئر کیجیے گا دعا. وہ سیدہ عائشہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا
کہ اگر مجھے یہ رات مل جاتی ہے تو میں کیا دعا کروں. صحیح. تو آپ نے مغفرت کی دعا کے حوالے سے خاص طور پہ بیان کیا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. بالکل کہ اللہ تو میں انک عفو تو معاف کرنے والا ہے, تحب العفو تو معافی کو پسند کرتا ہے, فاعف عنی تو مجھے معاف کر دے. ہاں, تو یہ دعا یاد بھی کرنی چاہیے اور کثرت سے مانگنی چاہیے. سو نماز ہوگی, اس میں دعا ہوگی, اعتکاف ہو گیا, اعتکاف میں ہی انشاءاللہ یہ ساری نماز چیزیں آ بھی, جاتی ہیں. دعا بھی, اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر. ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم پوری رات کیسے گزاریں, نماز پڑھ پڑھ کے تھک جائیں گے. تو آپ ویریشنز کر سکتے ہیں اس کی. آپ نفل پڑھیں, 2 رکعت نفل پڑھیں, اس کے بعد اگر انسان کچھ تھک جاتا ہے تو دعا کرنا کرے, دعا کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے, تلاوت قرآن کرے, قرآن کے اوپر تدبر کرے. تدبر سے مراد یہ ہے ایک آیت جو آپ سمجھتے ہیں آپ کے لیے ریلیونٹ ہے اس کے اوپر غور و فکر کریں, اس کو اور پھر بار آرام بار بھی پڑھیں. کریں, آرام بھی کریں. آرام بھی کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون عمل بھی یہ تھا کہ آپ آرام کیا کرتے تھے رات کو کچھ حصہ. بالکل, اگرچہ آخری راتوں کو آپ پورا جاگتے بھی تھے, لیکن بہرحال یہ آرام بھی کیا جا سکتا ہے. اگر آرام کی نیت یہ ہے کہ میں تھوڑا ریسٹ کر کے دوبارہ اسٹرینتھن ہو کے میں دوبارہ عبادت کروں گا, تو بالکل پھر آرام کے وقت بھی انسان عبادت کی حالت میں ہی ہے. اور پھر اپنا مراقبہ یعنی اپنا ریفلیکشن کرے, سیلف ریفلیکٹ کرے. تو یہ چیزیں کرنی چاہیے ان 10 راتوں میں خاص طور پہ. آمین.